ایک ایسا فیصلہ آیا جس کے بعد نواز شریف بھی خوشی سے اپنے بھائی کے گلے لگ گئے اور ان پر کیس کرنے والے عمران خان نے بھی مٹھائی کھا لی۔ پھر اس قصے میں واٹس ایپ سے کی گئی کچھ کالز کا ذکر بھی آیا۔ پاناما کیس سننے والی سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ نواز شریف کی وضاحت سے مطمئن تو نہیں ہوئی، البتہ انہیں نااہل بھی نہیں کرے گی بلکہ مزید تحقیقات کرائے گی اور ان تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے گی۔ یہ فیصلہ آنے پر روزنامہ جنگ نے سرخی لگائی، وزیر اعظم بچ گئے۔ مریم نواز نے ٹویٹر پر کچھ تصاویر شائع کی اور لکھا سیلیبریشنز، یعنی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد جشن منایا جا رہا ہے۔ ایک تصویر میں نواز شریف اور شہباز شریف مسکراتے ہوئے آپس میں گلے مل رہے تھے۔ اسی طرح کی تصاویر تحریک انصاف کے رہنماؤں کی بھی آئیں، وہ بھی مسکرا رہے تھے، وکٹری یعنی کہ فتح کا نشان بنا رہے تھے۔ عمران خان اور ان کے ساتھی مٹھائیاں کھا رہے تھے۔ مطلب یہ کہ فیصلہ آنے کے بعد نواز شریف بھی سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے، اور ان پر کیس کرنے والے عمران خان بھی سمجھ رہے تھے کہ فیصلہ ان کے حق میں آیا ہے۔ اخباروں پر نون لیگ کا بیان شائع ہوا، اللہ کا شکر ہے سرخرو ہو گئے، جبکہ اپوزیشن نے کہا ابھی کہاں سرخرو ہو گئے، ابھی تو تلاشی ہوگی، لیکن ایسا کریں کہ پہلے نواز شریف وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ پاناما کیس میں نواز شریف سے پوچھا گیا تھا کہ لندن فلیٹس کیسے خریدے، کب خریدے، کیا یہ فلیٹس خریدنے کے لیے اپنے عوامی عہدے کا غلط استعمال کیا، کیا یہ فلیٹس کرپشن کی آمدن سے خریدے یا جائز کمائی سے خریدے، کیا وہ کمائی جائز ذرائع سے لندن بھیجی گئی، کیا آپ کے پاس ان اثاثوں کی کوئی باقاعدہ وضاحت موجود ہے۔ فلیٹس جائز کمائی سے خریدے تھے تو اپنے ٹیکس گوشواروں میں اور جو الیکشن لڑنے سے پہلے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے ان میں فلیٹس کا اندراج کیوں نہ کیا۔ اگر یہ فلیٹس ناجائز آمدن سے خریدے تو بھی آپ صادق اور امین نہیں ہیں، پارلیمنٹ کا رکن رہنے کے اہل نہیں ہیں۔ جائز آمدن سے خریدے تو بھی آپ صادق اور امین نہیں، پارلیمنٹ کا رکن رہنے کے اہل نہیں، کیونکہ آپ نے کاغذات میں ان فلیٹس کی ملکیت ظاہر نہیں کی۔ ان سوالوں پر نواز شریف نے عدالت کو جو بیان جمع کرایا تھا اس کے مطابق اس سارے معاملے سے ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اثاثے ان کے والد نے بنائے تھے اور ان کے بیٹوں کو منتقل کر دیے تھے۔ نواز شریف کے مطابق وہ خود نہ تو کسی کمپنی کے ڈائریکٹر تھے، نہ شیئر ہولڈر تھے، نہ بینیفیشل اونر تھے آف شور کمپنیوں کے، نہ ہی مالک تھے۔ لہٰذا نواز شریف کے موقف کے مطابق ان کی جواب طلبی تو بنتی ہی نہیں تھی۔ ان کے بیٹے حسین نواز نے کہا کہ ہم نے فیکٹریاں بیچ کر فلیٹ خریدے تھے۔ تو عدالت نے پوچھا کہ ٹھیک ہے، فیکٹریاں جو آپ نے بیچی تھیں ان کی کوئی رسید دکھا دیں، وہ پیسے لندن کس ذریعے سے منتقل کیے اس کا کوئی ثبوت دکھا دیں۔ اس کے جواب میں 2 قطری خط اور ہاتھ سے لکھے 2 صفحات پیش کیے گئے جن کی تفصیل گزشتہ اقساط میں موجود ہے۔ یہ تمام کیس ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کے 5 ججز نے سنا تھا، اور شریف فیملی کی تمام وضاحت آنے کے بعد 2 ججز جسٹس آصف سعید کھوسہ اور جسٹس گلزار نے تو فوراً سے کہہ دیا کہ نواز شریف کی وضاحت سے وہ مطمئن نہیں ہوئے، اس لیے وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ نواز شریف صادق اور امین نہیں اور اپنے عہدے پر موجود رہنے کے اہل بھی نہیں، لہٰذا الیکشن کمیشن نواز شریف کی نااہلی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے اور انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ جبکہ کیس سننے والے باقی 3 ججز نے کہا کہ رکیں ذرا، پہلے تحقیقات کرا لیتے ہیں، تب تک نواز شریف عہدے پر ہی برقرار رہیں گے۔ 5 میں سے 3 ججز نے فیصلہ دیا کہ مزید تحقیقات کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے گی، جس میں فوج کے انٹیلیجنس محکمے کے افسر ہوں گے، مالیاتی اداروں کے افسر ہوں گے اور FIA کا افسر بھی ٹیم میں شامل ہوگا۔ یہ ٹیم پتہ چلائے گی کہ دبئی میں گلف سٹیل مل کس طرح بنی، کس طرح فروخت کی گئی، ملز پر جو رقوم واجب الادا تھیں ان کی ادائیگی کس طرح ہوئی، گلف سٹیل بیچنے کے بعد جو فنڈز ملے وہ کس طرح جدہ، قطر اور برطانیہ پہنچے، حسن اور حسین نواز کس طرح جائیدادوں کے مالک بنے، کس طرح انہوں نے لندن فلیٹس خریدے، کیا قطری شہزادے کا خط محض افسانہ ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے، نیلسن اور نیسکول کا اصل مالک کون ہے، کس طرح ہل میٹل کمپنی بنائی گئی، فلیگ شپ انویسٹمنٹ اور دیگر کمپنیوں کے لیے پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں کہاں خرچ کیا گیا۔
عدالت نے کہا کہ ان سب سوالات کے جواب تلاش کرنے کے لیے ایک مشترکہ تحقیقاتی ٹیم ضروری ہے جو 60 دن میں اپنا کام مکمل کرے گی۔ شواہد جمع کرنا اس ٹیم کی ذمہ داری ہوگی۔ نواز شریف، حسن نواز اور حسین نواز اس ٹیم کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی تحقیقاتی ٹیم جسے بلانا چاہے گی اسے بلا سکے گی۔ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم پر لازم ہوگا کہ ہر 2 ہفتے بعد سپریم کورٹ میں اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرے۔ لیکن پھر اس ٹیم کے چناؤ میں بھی ایک کہانی ہوئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ جو JIT جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جانی ہے اس میں وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی کہ FIA، قومی احتساب بیورو یعنی کہ NAB، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان یعنی کہ SCCP، انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی کہ ISI اور ملٹری انٹیلیجنس یعنی کہ MI کا نمائندہ شامل کیا جائے۔ متعلقہ ادارے خود ان افسران کے نام سپریم کورٹ کو دیں گے، پھر سپریم کورٹ انہیں JIT میں شامل کر دے گی۔ سپریم کورٹ کے حکم پر اداروں نے JIT کے لیے اپنے افسران کے نام عدالت کو بھیجے، لیکن 3 مئی 2017 کو عدالت نے 2 اداروں کی جانب سے بھیجے گئے نام مسترد کر دیے۔ جن اداروں کے بھیجے نام مسترد کیے گئے وہ تھے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور SECP۔ عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارے ساتھ کھیل مت کھیلیں، ہمیں تو ہیرے جیسے شفاف لوگ چاہیے۔ پھر اسٹیٹ بینک اور SECP سے 18 گریڈ اور اس سے اوپر کے تمام افسران کے ناموں کی فہرست مانگی گئی تاکہ عدالت ان میں سے خود ہی کوئی نام چن لے، اور اگلی سماعت پر 5 مئی کو نام منتخب کر کے JIT بنا دی گئی۔ لیکن 30 اور 31 مئی 2017 کو روزنامہ جنگ میں 2 حیران کن خبریں شائع ہوئیں۔ یہ دونوں خبریں صحافی انصار عباسی کی تھیں۔ ان خبروں کے مطابق 27 اپریل کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے اعلیٰ حکام کو ایک کال موصول ہوئی۔ یہ کال کسی نیٹ ورک کے بجائے واٹس ایپ سے کی گئی تھی۔ دوسری خبر میں وضاحت کی گئی کہ واٹس ایپ نہیں بلکہ آئی فون اپلیکیشن فیس ٹائم سے کال کی گئی۔ جس بندے نے کال کی تھی اس نے اپنا تعارف رجسٹرار سپریم کورٹ کے طور پر کرایا تھا اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم میں شامل کرنے کے لیے مخصوص افراد کے نام دیے تھے۔ کال کرنے والے نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے حکام سے کہا کہ آپ JIT کے لیے عامر عزیز کا نام دیں۔ SECP کے حکام سے کہا کہ آپ JIT کے لیے بلال رسول کا نام دیں۔ NAB حکام سے کہا گیا کہ آپ عرفان منگی کا نام دیں۔ تاہم انصار عباسی کے مطابق اس آخری بات کی تصدیق نہیں ہو سکی، یعنی پہلے 27 اپریل کو کال کر کے 2 مخصوص افراد JIT میں شامل کرنے کا کہا گیا۔ وہ کالز ضابطے کا طریقہ کار اختیار کرنے کے بجائے اس طرح کی گئیں کہ ریکارڈ پر نہ آ سکیں۔ پھر جب اسٹیٹ بینک اور SECP نے سپریم کورٹ کو افسران کے جو نام دیے ان میں وہ 2 مخصوص نام شامل نہیں تھے جن کا خفیہ کالز میں مطالبہ کیا گیا تھا، تو 3 مئی کی سماعت میں پہلے انہی 2 اداروں کے نام مسترد کیے گئے، پھر انہی اداروں سے 18 گریڈ کے سب افسران کے نام مانگے گئے، اور 5 مئی کی سماعت میں JIT کے لیے عدالت نے خود ان 2 ناموں کا انتخاب کیا جن کا خفیہ کال میں مطالبہ کیا گیا تھا۔ نواز شریف کے خلاف تحقیقات کرنے والی ٹیم میں عامر عزیز اور بلال رسول شامل تھے۔ یوں FIA کے افسر واجد ضیاء کی سربراہی میں JIT بن گئی جس نے 10 جولائی 2017 کو اپنی رپورٹ عدالت میں پیش کی۔ 21 جولائی کو سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کیا۔ پھر 28 جولائی 2017 کو ججز نے بلیک لا ڈکشنری سے ایک تشریح نکالی اور فیصلہ سنا دیا۔ وہ فیصلہ کیا تھا اس کی تفصیل آئندہ قسط میں، اور اس سے پہلے ذکر ہوگا پاناما کیس کا فیصلہ سنانے والے ایک جج جسٹس آصف سعید کھوسہ کے کچھ منفرد جملوں کا۔ پاناما کیس کیا تھا، کیسے بنایا گیا اور پھر کیا کیا ہوا، یہ تمام حقائق آپ دیکھ رہے ہیں نوک جھوک پر۔ میں ہوں عمیر محمود۔